جو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم پہ خدا کا کرم یہ ہوا کہ عیسائیوں نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے دیکھے تو انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا۔ مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں کو بینا کرنا، کوڑیوں کو شفا یاب کرنا، غیب کی خبریں دینا، یہ قرآن پاک کے اندر سارے معجزات کا بیان۔ انہوں نے یہ معجزات دیکھے تو کہا کہ بھائی یہ کام خدا ہی کر سکتا ہے یا خدا کا بیٹا کر سکتا ہے، تو لہذا انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا اور 3 خداؤں میں سے ایک قرار دے دیا۔ مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانیں اس سے بڑھ کر دیکھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نکلی ہوئی آنکھ کو جوڑ کے پہلے سے بہتر کر دیا، لعاب دہن سے 20 مریضوں کو شفا یاب کر دیا، اور ہزاروں معجزات کتابوں میں موجود، اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، دعا کر کے آپ نے سورج کو پلٹا دیا، لعاب دہن سے آپ نے زہر کا اثر ختم کر دیا، یہ سارا کچھ کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام سے لے کر آج تک کسی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نہیں کہا کہ خدا کے بیٹے، آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ خدا کے بیٹے، نہ کسی نے یہ کہا کہ خدا 2 ہیں، ایک اللہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے آج تک سنا کبھی کہ دنیا میں روئے زمین پر پوری تاریخ اسلام کے اندر 1400 سال میں کبھی کسی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا ہو کہ ہم 2 خداؤں کو ماننے والے ہیں، ایک اللہ کو اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، بلکہ ہمارا کیا ہے، ہمارا مسلمانوں کا بچہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی کے ساتھ مختصر، اللہ کے بعد کائنات میں سب سے عظیم ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے ساتھ یعنی یہ ماننے کے باوجود، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ماننے کے باوجود، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ معجزے ماننے کے باوجود، بلکہ اللہ کے سارے نبیوں سے زیادہ معجزے ماننے کے باوجود، ٹھیک، آسمانوں سے اوپر چلے جانے کے باوجود، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے، سرکار آگے چلے گئے، اس کے باوجود مسلمانوں کا بچہ یہی کہتا ہے کہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اس کلمے کے اندر کیا ہے، عبدہ پہلے ہے، رسولہ بعد میں ہے۔ تو گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حسین تعلیمات میں، ہماری اذان میں، ہماری نماز میں، ہماری دیگر چیزوں میں اپنی عبدیت کو، اپنے بندہ ہونے کو، اپنے خدا نہ ہونے کو، خدا کا شریک نہ ہونے کو اتنا راسخ کر دیا کہ اب یہ ساری شانیں ماننے کے باوجود ہم عبدہ و رسولہ ہی کہتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے قصیدہ بردہ کے اندر ہے۔ وہ فرماتے ہیں دع مدعتہ النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی۔ فرماتے ہیں جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا وہ چھوڑ دو، اچھا وہ نہ کہو، صحیح، جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا وہ چھوڑ دو، بیٹا کہا وہ نہ مانو، بیٹا کہا، خدا کے برابر کہا، 3 خداؤں میں سے ایک کہا، فرمایا یہ چھوڑ دو، اس کے علاوہ جو بھی سرکار کی مدح کرنی ہے کر لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو خلق کا آقا ہیں، فرشتوں کے آقا ہیں، ولیوں کے، نبیوں کے آقا ہیں، لیکن خالق کا بندہ۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ڈیفرینشیٹ کر دیتی ہے کہ الحمدللہ مسلمانوں کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے وہ مسکنسیپشن نہیں ہوا جو عیسائیوں کے درمیان پایا گیا۔